السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز و محترم مشاہدین و مشاہدات و ناظرین و ناظرات، ہمارے فقہ شرعی کورس کا یہ چوتھا درس ہے۔ تیسرے درس میں ہم نے وضو کے مختصر احکام و مسائل سیکھے تھے، اور اس درس میں انشاءاللہ ہم موزہ، پلاسٹر یا پٹی وغیرہ پر، بینڈس پٹی وغیرہ پر مسح کے تعلق سے باتیں سیکھیں گے۔ چونکہ ہمارا دین رحمت ہے، اپنے ماننے والوں پر بیجا سختی اور پریشانی نہیں ڈالتا ہے، اور یہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں پریشانیاں آتی ہیں وہاں پر آسانیاں آ ہی جاتی ہیں، یعنی پریشانیاں آسانیوں کو کھینچ لاتی ہیں۔ اسلام میں موزہ وغیرہ پر یا پٹی یا پلاسٹر وغیرہ پر مسح کرنے کی اجازت ہے، یہ چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے، اور اس میں تکلف قطعاً نہیں کی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں موزہ یا خف وغیرہ پہنا ہے تو اس پر مسح کرتے تھے، اور اگر موزہ وغیرہ نہیں پہنے ہوتے تھے تو اپنے پیر کو دھلا کرتے تھے۔ تو آج اگر مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے نبی کی اقتداء کر رہا ہے، اور اہل بدعات کی مخالفت کر رہا ہے، جو موزہ وغیرہ پر یا کسی اور پٹی وغیرہ پر مسح کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین اسلام رخصت پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، بلکہ اس پر ابھارتا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہے۔ انہی چھوٹ اور رخصت میں سے موزہ وغیرہ پر مسح کرنا ہے۔ موزہ وغیرہ پر مسح کرنے کی کچھ شرائط ہیں، انہی میں سے پہلی شرط ہے کہ جو انسان موزہ پر مسح کرنا چاہتا ہے وہ اسے وضو کے بعد پہنا ہو، یعنی وضو کر کے پہنا ہو تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ موزے ہمارے قدموں کو ڈھکے ہوئے ہوں، یعنی اس طریقے سے موزہ نہ ہو کہ ہمارا قدم اکثر کیا ہے، کھلا ہوا ہو اور ظاہر ہو، یا اتنا باریک نہ ہو کہ اسے موزہ کہا جائے، پورا قدم ہمارا واضح انداز میں ظاہر ہوتا ہو تو اس پر بھی مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں جو ہم موزے پہنے ہوئے ہیں یہ حلال اور پاک چیز کے بنے ہوئے ہوں، کسی حرام اور ناجائز چیز سے نہ بنے ہوئے ہوں۔ اسی طریقے سے یہ مسح ہم صرف حدث اصغر میں کر سکتے ہیں، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے بعد ہم اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے غسل واجب ہو جائے تو پھر ہم مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر مسح کی ایک متعین مدت ہے، اسی متعین مدت میں ہو جو مقیم اور مسافر کے لیے الگ الگ بتلائی گئی ہے۔ البتہ جہاں پٹی پر یا جہاں انسان کا کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہے، چاہے یا کسی زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ جب تک پہنے ہوئے ہے، جب تک مشقت و پریشانی ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور مسح کرنے کے لیے پٹی وغیرہ پر پورے پٹی پر مسح کیا جائے گا۔ البتہ موزوں پر مسح کرنے کا جو طریقہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو بھگا لے اور اپنے انگلیوں کو اس طرح کشادہ کر لے، اور اپنے انگلی کے سرے سے لے کر اپنے پڈلی تک اس طرح سے اس کو ہاتھ پھیرے، داہنے ہاتھ کو داہنے قدم پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں قدم پر، یا دائیں ہاتھ سے پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو، اس طریقے سے بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ موزہ کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا، قدم کے اندرونی حصے پر یا نچلے حصے پر مسح نہیں کیا جائے گا، اور مسح صرف ایک بار کیا جائے گا۔ ایسے ہی پٹی پر جب مسح کریں گے تو اس کے اوپر اور نیچے دونوں مسح کی طرف مسح کریں گے۔ تو اس طریقے سے مسح کا طریقہ ہو گیا۔ مسح کرنے کی مدت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مسافر ہے تو ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اور یہ مدت کب شروع ہوگی؟ جب ہم وضو کرنے کے بعد جب ہم نے موزہ پہنا ہے، اور جب دوبارہ وضو کریں گے، مثال کے طور پر اگر ہم نے ظہر میں موزہ پہنا ہے وضو کر کے، اور عصر میں وضو کر رہے ہیں اور اس پر مسح کر رہے ہیں، تو اس وقت سے لے کر دوسرے دن عصر تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے وضو کیا ظہر میں اور موزہ پہن لیا تو ظہر تک ہی ہم دوبارہ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ظہر میں وضو کیا ہے
اور دوبارہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت کب پڑی؟ عشاء میں، تو دوسرے دن عشاء تک ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر مقیم ہے تو اسے 3 دن اور 3 رات کی اجازت ہے۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رہے، مدت پوری ہو جانے کے بعد مسح ہمارا باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو احترام ہو جائے یا انسان صحبت اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو دونوں کا بھی مسح باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر موزہ اتار دیا جائے تب بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ البتہ وہ جو وضو کرنے کا مسح کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن طہارت ہماری باقی رہے گی۔ یعنی ہم نے مسح کر لیا اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اس وقت کیا ہے، ہماری طہارت باقی ہے اور ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے مسح کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہمارا دوسری بحث ہے وہ غسل کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ وضو جو ہے یہ ہمارے بعض حصے کو دھلنے کو طہارت کہا جاتا ہے، طہارت حاصل کرنے کو وضو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکمل جسم کو طہارت دینا یہ غسل کہلاتا ہے۔ اور غسل چند چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ غسل ایسے ہیں جو مستحب ہیں، لیکن کچھ غسل ایسے ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، منی کا نکلنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بیداری کی حالت میں شہوت شرط ہے، اور نیند کی حالت میں ہو سکتا ہے انسان کو پتہ نہ چلے، اور بیداری کی حالت میں جب دیکھے کہ اس کے کپڑے پر اس طریقے سے کچھ آثار ہیں جو منی کے آثار ہیں تو پھر اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر منی نہیں ہے تو اسے دھل لیا جائے گا، جیسے پانی پیشاب وغیرہ ہو تو اس کو دھل لیا جائے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی مرد عورت کی شرمگاہ کا ملنا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا اخراج ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی حیض یا نفاس کا آنا، اس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ حیض آتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نفاس آئے بچے کی ولادت ہونے کے بعد تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر بھی اہل علم نے غسل واجب قرار دیا ہے۔ ایسے ہی میت کو بھی غسل دینا واجب ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے اوپر اگر غسل واجب ہو چکا ہے احترام کی وجہ سے یا صحبت کی وجہ سے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے غسل کیا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل میں نیت کرے، اپنے اس حدث کو، اس نجاست کو، اس جنابت کو صاف کرنے کی، زائل کرنے کی انسان دل میں نیت کرے۔ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان بسم اللہ پڑھے، اور جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس انداز میں انسان وضو کرے۔ البتہ اس میں چھوٹ ہے کہ انسان اپنے پیر کے دھلنے کو مؤخر کر سکتا ہے، اگر وہ کسی کچی جگہ پر، کچی زمین پر غسل کر رہا ہے، اور بعد میں غسل کے بعد اپنے پیر کو دھل سکتا ہے، یا مکمل انداز میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کر لے۔ اور یاد رہے، اس سے وضو سے پہلے انسان بسم اللہ کہنے کے بعد اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھل لے اور اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھل لے۔ پھر اس کے بعد جب مکمل وضو کر لے تو 3 بار اپنے سر پر پانی ڈالے، اور بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی سر کا حصہ یا بال کا حصہ کچھ جب وہاں پر پانی نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی ڈال لے، اور واضح ہو کہ اس پانی ڈالنے میں انسان کو داہنے طرف سے شروع کرنا چاہیے، یعنی سر میں داہنے طرف سے یا جسم میں داہنے طرف سے پانی بہانا شروع کرے۔ مستحب غسل میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کچھ غسل واجب ہے جو آپ کو بتائے گئے، اور کچھ غسل ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ انہی میں سے ہے میرے بھائیوں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے تو احرام کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے،
اور صفائی ستھرائی اور نظافت کے لیے غسل کرنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ غسل کرنے میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غسل کی غلطیاں کیا ہے کہ انسان اپنے بالوں میں یا جسم میں مکمل طور سے پانی نہ پہنچائے، یہ غسل کی غلطی ہے کہ انسان ایسے ہی جلد بازی میں پانی سر میں ڈالے اور سر کا حصہ کچھ بھیگنے نہ پائے۔ ایسے ہی عورت اپنے چوٹی کو اگر نہیں کھولتی ہے تو اسے اپنے سر کے بال کو مکمل طور سے بھگونا اور دھلنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ سر کے جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے پورے بدن میں پانی پہنچانے میں سستی کرنا یہ بھی غسل کی غلطی ہے۔ ایسے ہی غسل کرنے کے وقت بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے، خلاف سنت ہے اور یہ اسراف میں داخل ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو پانی میں 2.5 کلو گرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوا کرتا تھا۔ تو انسان کم سے کم پانی غسل کرنے کے وقت استعمال کرے۔ اسی طریقے سے غسل کے وقت انسان پردے کا بھی خیال رکھے۔ انسان ایسے نہیں کہ سب کے سامنے ننگا ہو جائے یا اپنے ران کو کھول لے اور اس طریقے سے کیا ہے، غسل کے خلاف ورزی کرے۔ جس کا پردہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اس کا پردہ نہ کرے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے ہمارے آج کے اس درس کا، تیمم۔ تیمم میرے بھائیوں یہ بھی اسلام کا ایک چھوٹ ہے یا اسلام کی ایک آسان تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت ساری آسانیاں دی ہیں ہمارے اوپر مشقتوں کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کے لیے۔ ہمیں اسلام نے تیمم کی اجازت دی ہے اور اس کے لیے جب ہم پانی ہمارے پاس نہ موجود ہو یا پانی کا استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا پانی اتنا ہو کہ اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو پیاس کا خطرہ ہے، یا پانی ہمارے پاس اتنا ہی تھا جس سے ہم پی سکیں، اپنے جانور کو پلا سکیں یا کھانا بنانے میں استعمال کر سکیں، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیمم کب کیا جائے گا؟ جب پانی موجود نہ ہو۔ یہ نمبر 1 چیز، جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب پانی کا استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا بیماری میں شفا یابی کو پانا مؤخر ہو جائے تیمم نہ کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی اتنا کم ہے کہ ہمارے پینے کے لیے صرف کافی ہے یا کھانا بنانے کے کافی ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پانی اتنا دور موجود ہے کہ اگر ہم تلاش کرنے جائیں گے، ہم سفر میں ہیں، ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا، یا عورت ہے اس کو ڈر ہے اپنی رفقا کا، اپنے صحبت اور ساتھی کا، تو ایسی صورت میں بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پاک مٹی پر ہاتھ مارے، اگر زیادہ مٹی لگ گئی تو اس کو منہ کے پھونک کے ذریعے سے اڑا دے اور اپنے چہرے کا مسح کرے اور پھر اپنے ہتھیلی کو اس طریقے سے مسح کر لے، پہلے اپنے چہرے کا پھر ہاتھ کا۔ اور تیمم کرنے کے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، جس طرح ہم وضو کے بسم اللہ کہتے ہیں، اور جس طرح وضو کے وقت کے بعد ہم نے دعا پڑھی ہے اسی طریقے سے تیمم کے بعد بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور تیمم ایک بار کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کے لیے جھوٹا کلی کیا جائے، ناک میں مٹی کو جھوٹا ڈالا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بار ماریں، اپنے چہرے کا مسح کریں اور پھر ہاتھ کا مسح کریں، ایک بار کافی ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ دل میں نیت ہو اور یہ مٹی جس پر ہم کر رہے ہیں وہ پاک ہو، اور وہ مٹی حلال طریقے سے، کوئی غصب اور چوری کی مٹی نہ ہو جس سے ہم تیمم کر رہے ہیں۔ تیمم کس وقت باطل ہوتا ہے، کس وقت ختم ہو جاتا ہے؟ پانی کے وجود سے، یعنی اگر ہم نے تیمم اس لیے کیا ہے کہ پانی نہیں تھا تو پانی آتے ہی ہمارا یہ وضو تیمم ختم ہو جائے گا۔ یا اگر ہم نے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو بیماری ختم ہونے سے وہ ہمارا تیمم باطل ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے، غسل باطل ہوتا ہے، تو ہمارا تیمم بھی انہی چیزوں سے باطل ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ تیمم یہ وضو کا بھی بدل ہے اور تیمم کا بھی، غسل کا بھی بدل ہے۔ اگر انسان کو پانی استعمال کرنا وضو کے وقت باعث ضرر ہے
تو تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کے لیے باعث نقصان ہے تو اس وقت بھی انسان غسل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی رخصتیں ہیں، یہ اسلام کی آسانیاں ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، اس پر ہمیں عمل کرنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان کو اسے اللہ کی طرف سے رخصت سمجھتے ہوئے اس پر جب بھی شرائط اور سارے شرائط اس کے بعد موجود ہوں تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی اجازت اسلام میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔